جب اقتدار کی کرسی حاصل کرنی ہو تو سب کے سجدے GHQ میں ہوتے ہیں. جب اقتدار کی کرسی ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو سب سے پہلے گالیاں فوج کو دی جاتی ہیں، فوج کے افسروں کو دی جاتی ہیں. یہ وہی فوج ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے سیاستدان اور تمام عوام اپنے گھروں میں چین کی نیند سے سوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، میں ہوں ضیاء اللہ چیچی گجر، آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء گجر پیج. تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ کو پاک فوج سے اور اپنے ملک سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے اور اپنے کمنٹس کے ذریعے میرے سوال کا جواب بھی دیجیے، کیونکہ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آ رہا. پاکستان کے تمام سیاسی لیڈر اور سیاسی پارٹیاں جب ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو ان کے سجدے GHQ میں ہوتے ہیں. ان کے دن رات کا اٹھنا بیٹھنا GHQ میں ہوتے ہیں اور وہاں جا کر یہ اس فوج کے افسروں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب ان کے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ عوام کو بیوقوف بنا کے اور روڈوں پہ اتار کے اور اسی فوج کے جرنیلوں کی توہین اور تذلیل کرتے انہی کو گالیاں دیتے ہیں. یہی وہ پاک فوج ہے کہ جس نے 15 سال بلیک وار اس ملک کے اندر لڑی ہے. ایسے دشمن سے مقابلہ تھا کہ جس دشمن کا پتہ نہیں تھا کہ وہ ملک کے اندر سے یا ملک کے باہر کی سرحدوں سے ہے. سرحد پہ جو جوان شہید ہوئے اس فوج کے، یقین جانیے کافی عرصے سے یہ چیز میرے ذہن میں تھی. ان جوانوں کی تصویریں دیکھ کے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یار ایسے ایسے جوان شہید ہوئے. اس ملک کے اندر جتنی خونریزی تھی، جتنی دہشت گردی تھی، یہ تمام ان سیاسی پارٹیوں کا کردار تھا. اور اسی گن کو، اسی چیز کو انہی آفیسروں نے ختم کیا، انہی فوجیوں نے ختم کیا. اسی فوج کے آفیسروں نے اپنی جان کی قربانیاں دی. یہی سیکورٹی فورس ہے جو بارڈر پہ بھی لڑتی ہے اور ملک کے اندر بھی کے دشمنوں کا مقابلہ بھی کرتی ہے اور باہر کے دشمنوں کا مقابلہ بھی کرتی ہے. ہم اگر چین کی سانس لیتے ہیں پاکستان میں، یا ہماری فیملیاں یا یہی ہمارے سیاستدان، تو اس کی میں قربانی اسی پاک فوج کی ہے، اسی پاک فوج کے افسروں کی اور اسی پاک فوج کے جوانوں کی ہے. اگر آپ کو اپنی فوج سے محبت ہے اور آپ کو اپنے انٹیلیجنس اداروں سے اور خاص طور پر ISI سے محبت ہے اور ISI کے ان گمنام ہیروز کی قربانیوں سے، تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اور ہر شخص تک اس آواز کو پہنچائیں. جناب، جو دنیا بھر میں نمبر 1 کی فوج اور نمبر 1 کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ پاکستان کی ہے. یہ کوئی تھالی میں رکھا ہوا خیرات نہیں ہے کہ کسی کو ایسے آسانی سے مل گیا. اس میں اس فوج کی جانی مالی قربانی ہے، اس فوج کے افسروں کی قربانی ہے، اس فوج کے جوانوں کے خون کی قربانی ہے. اگر ہم پاکستان میں امن اور چین سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فوج قوت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، نر ہیں، لیڈر ہیں. وہ اپنے عوام پر، اپنے ملک پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں. اور ہمارے سیاستدانوں کے جب مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اسی فوج کو گالیاں دیتے ہیں. جب ان کو اقتدار کی کرسی تک پہنچنا ہوتا ہے تو اسی فوجی افسروں کے بوٹ پالش کرتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تمام سیاسی پارٹیاں پاکستان کی، ان کا کردار اٹھا کے دیکھیں، ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. جس کو جہاں پر اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے تو انہی آفیسروں کے قدموں میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ GHQ میں جا کے سجدے کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ان کے مقصد پورے ہو جاتے ہیں تو یہ اسی فوج کو، اسی فوج کے افسروں کو، اسی فوج کے جرنیلوں کو دشمن کی زبان میں گالیاں دیتے ہیں. افسوس کرنا چاہیے ہماری پاکستانی عوام کو، افسوس کرنا چاہیے اور شرم آنی چاہیے ہماری عوام کو اور ہمارے ان لوگوں کو جو ہماری فوج کے خلاف، جو ہمارے اداروں کے خلاف، جو ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے خلاف اور خاص طور پر ISI کے خلاف اور پاک آرمی کے خلاف جو زبان استعمالتے ہیں اور جو زبان استعمالواتے ہیں اپنے ورکر سے. ہر لیڈر، ہر شخص، ہر سیاسی، میں جب کہتا ہوں کہ سیاسی غلام نہ بنے، سیاسی ورکر بنے، وہ چیز یہی ہے کہ یہاں پر پھر آپ کو غلام کی طرح استعمالا جاتا ہے. غلام کو جو حکم دیا جاتا ہے غلام اسی حکم پر عمل کرتا ہے. غلام کی اپنی سوچ بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کسی کا زرخرید ہوتا ہے. ہم یہاں پر زرخرید غلام بے بن جاتے ہیں، ہم یہاں پر ضمیر فروش غلام بے بن جاتے ہیں. اور پھر ہمارا نعرہ کس کے خلاف ہوتا ہے؟ ان دشمنوں کی زبان میں ہم پھر بات کرتے ہیں کہ جو کچھ لوگ، کچھ گروہ،
کچھ تنظیمیں پاکستان کے اندر بیرونی طاقتوں کے استعمال میں، بیرونی طاقت کے پیسوں کے استعمال پر اور بیرونی قوتوں کے نقش قدم پر چلتی ہوئی پاکستانی فوج کے خلاف جو نعرے لگاتی ہیں، جو پچھلے دور میں آپ لوگوں نے بہت سنے کہ اس کے پیچھے کون ہے، وردی ہے، یہ وہ فلانے ڈمکانے، اس قسم کے یہ الفاظ میں زبان پہ لے کر آنا بھی نہیں چاہتا۔ ہم عوام کو سوچنا چاہیے، ہمارے جان مال کی تحفظ کرنے والی فوج، ہماری ملک کی تحفظ کرنے والی فوج، ہمارے بارڈروں کی تحفظ کرنے والی، ہمارے ملک کے اندر تحفظ کرنے والے ہماری یہی فوج ہے۔ اور یہی سیاستدان اس عوام کو، اسی لوگوں کو پھر اپنی فوج کے خلاف استعمالتے ہیں۔ کیا ہم کرتے کیا ہیں، ہم سوچتے کیا ہیں، اور ہمارا کردار کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے یار کہ 15 سال اس ملک کے اندر اس فوج نے بلیک وار لڑی ہے، کہ جس دشمن کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کدھر سے ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے۔ یہ جو تصویریں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان جانبازوں نے، ان آفیسرز نے، ان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنے باقی آفیسروں کے ساتھ مل کے اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا۔ ذرا دیکھ لیں 3-4 سال پہلے کی بات ہے، کیا حالات تھے اس ملک کے اندر، اور کردار کس کا تھا؟ اسی سیاسی پارٹیوں کا کردار تھا۔ انہی سیاسی پارٹیوں کی بدولت یہ کردار اس ملک میں ہو رہا تھا۔ ہر ایک سیاسی پارٹی اپنا مقصد کے لیے، اپنی ضروریت کے لیے ان کے دروں پہ جاتی ہے، سجدے کرتی ہے۔ آدھی آدھی رات کو ان کی ملاقاتیں کہاں ہوتی ہیں، کس کے پاس ہوتی ہیں، یہ کہاں جاتے؟ کیا یہ حقیقت میں یہ لوگ کلمہ پڑھ کے قرآن پر ہاتھ رکھ کر اور اپنی حقیقت اس عوام کے سامنے ایک سیاسی لیڈر بیان کر سکتا ہے کہ ہم اقتدار حاصل کرنے کے لیے، ہم کرسی حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ اور جب ان کو وہ سارا کچھ ان کو مل جاتا ہے، پھر یہ اپنی اوقات، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ یہ پھر انہی کے ساتھ غداری کرتے، انہی کے ساتھ یہ دشمنی کرتے، انہی کے پیچھے یہ عوام کو کھڑا کرتے ہیں، اور عوام کو پھر اپنی فوج کے خلاف استعمالتے، اپنے ملک اور اپنے اداروں کے خلاف استعمالنے کے لیے پھر یہ اپنی زبان بولتے ہیں۔ جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت یہ بھیگی بلی بن کے ان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہ پھر پاگل کتے کی طرح بھونکتے ہیں۔ آپ تمام ان سیاسی لیڈروں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب ان کو اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے تو یہ آدھی آدھی رات کو جا کر پیروں میں پڑے ہوئے ہوتے، منتیں کر رہے ہوتے، ترلے کر رہے ہوتے، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور پھر یہ اپنی آئی پہ آتے ہیں تو پھر یہ انہی جرنیلوں کو، انہی افسروں کو، اسی ملک کے اس ادارے کو گالیاں دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اور ہماری عوام وہ پھر وہی سیاسی غلام والا کردار ادا کر کے روڈوں پہ پھر انہی جرنیلوں کے خلاف، انہی فوجی افسروں کے خلاف اور اسی اپنے پاک فوج کے خلاف نعرے لگاتی ہے۔ ہر سیاسی لیڈر نے یہی کردار ادا کیا ہے۔ ہر سیاسی غلام ورکر، جو سیاسی ورکر ہے وہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جو غلام ہے، سیاسی غلام ہے، ذہنی غلام ہے، ضمیر فروش غلام ہے، وہ پھر روڈوں پر نکل کر اور وہی نعرہ لگاتے ہیں۔ کچھ ملک کے اندر بیٹھ کے یہ چیخیں مارتے ہیں، کچھ ملک کے باہر بیٹھ کے پھر فوج کے خلاف عوام کو استعمالتے ہیں۔ عوام کے اور فوج کے درمیان میں تصادم پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ لوگ صحیح طریقے پہ اور صحیح انسانیت پہ اور مسلمانی کے طریقے پہ، ہر شخص کو اپنے اپنے لیڈر سے اور اپنے اپنی پارٹی سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جب تمہارے مقصد ہوتا ہے تو تم وہاں جا کے سجدہ کرتے ہو، جب تمہارا مقصد پورا ہو جاتے ہو تم ہمیں استعمالتے ہو روڈوں پر، ہماری فوج اور ہمارے آفیسر اور ہمارے جوانوں کے درمیان اور ہمارے درمیان پھر تمہیں خلا پیدا کر کے ہمیں انہی کے خلاف استعمالتے ہو۔ کیا جب یہ ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں، یہ جب GHQ میں جا کے سجدے کرتے ہیں، یہ اپنی عوام سے پوچھ کے جاتے ہیں، اپنے ورکر سے پوچھ کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس عوام کو جب یہ استعمالتے ہیں تو یہ عوام کو اپنا کردار بتاتے ہیں کہ میرا وہاں پر کردار کیا تھا، میں نے وہاں پہ کتنے سجدے کیے تھے اور کس لیے کیے تھے۔ ذرا جب تم عوام کو استعمالتے ہو اس فوج کے خلاف تو یہ بھی بتاؤ نا، یہ کردار بھی اپنا دکھاؤ، یہ چہرہ بھی اپنا دکھا کے اور پھر عوام کو بولو کہ تم آؤ ان کے خلاف نعرے لگاؤ۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی نعرہ لگا لیا تو مجھے بول دینا۔
میری عوام سے گزارش ہے، عوام سے میری اپیل ہے، خدا را اپنے اداروں کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف اس قسم کی زبان نہ استعمالے، کیونکہ ہمارے سیاسی لیڈروں کا کہ دو رنگ دو، ان کا جب مقصد ہوتا ہے تو ہاتھی کی طرح یہ دانت دکھانے والے ان کے ہور ہوتے ہیں، جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو کھانے والے ہور ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ والسلام، ضیاء اللہ چیچی گجر پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔